فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ کب تک کرو گے ایسے؟ تھک جاؤ نا یار، لوٹ آؤ نا۔ اپنے دل کے اندر چھپی اور دبی اس آواز کو ایک دفعہ تو رسپانس کرو جو تمہیں بار بار اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تم اللہ کے بغیر سنسان ہو چکے ہو، اجڑ چکے ہو، اکیلے پڑ چکے ہو۔ کیوں لوگوں کی باتیں سن رہے ہو؟ کیوں شیطان کے وسوسوں میں آ کر ریالٹی سے اپنا تعلق توڑ رہے ہو؟ تم مانو یا نہ مانو، تم انکار کرو یا جھٹلاؤ، تم اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے کان بند کر لو، تمہارے اندر کا شور تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک تو اپنے دل کو اپنے اللہ سے جوڑ نہ دے۔ اپنے بڑے چھوٹے گناہ تنہائی میں اللہ کے پاس لے جا کر، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی معافی نہ مانگ لے۔ ہر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تاکہ وہ سکھ کا سانس لے سکے، لیکن انسان سے سرزد ہونے والے گناہ انسان کو سٹک کر کے رکھتے ہیں۔ یہ گناہ وہ بیڑیاں ہیں جو ہمارے پیروں میں ہیں۔ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم کیریئر بنانا چاہتے ہیں، اسٹڈی پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، اچھی پاک صاف ستھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بٹ ہماری کمبختی یہ ہے کہ ہم بد نظری کر جاتے ہیں، کبھی ہاتھ کا زنا کر جاتے ہیں، کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کبھی گھنٹوں گھنٹوں موبائل اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر دیکھتے رہتے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، کبھی ماں باپ سے بدتمیزی کر گزرتے ہیں، کبھی لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں، کبھی حرام کما لیتے ہیں، کبھی سود کا کاروبار کر لیتے ہیں۔ یعنی اس طرح کے کام جب ہم سے سرزد ہوتے ہیں نا، تو انفارچونیٹلی ہمارا جو آگے کا سفر ہوتا ہے نا وہ سٹاپ ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے نا، انسان الجھ جاتا ہے۔ اور یقین کریں یہ الجھنا بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ گناہ کرنے کے بعد پریشان نہ ہوتے، کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کے بعد جو چھوٹی موٹی بے سکونی انسان کو گھیرتی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو انسان کو تو کوئی خوف ہی نہ رہتا، انسان کو تو کوئی لگام ہی نہ رہتی۔ زنا کرنے والے آج چھپ چھپ کے زنا کر رہے ہیں تو کل سر عام کرتے، ظلم کرنے والا اپنے ظلم میں بڑھتا چلا جاتا، حرام کمانے والا ساری عمر خود بھی حرام کماتا اور اپنے بچوں کو بھی یہی کلاسز دیتا کہ حرام کھاؤ، حرام کماؤ۔ یعنی آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی ہر طرف سے یہ خواہش ہے کہ انسان گناہ سے بچے، اپنے دشمن نفس اور شیطان کے شکنجوں میں نہ آئے، اور انسان اللہ کے معاملے میں پازیٹیو ہی نہیں ہے۔ ہم سب کو نا انتظار رہتا ہے اپنے غموں سے نکلنے کا، خوشیوں کے آ جانے کا، سب کچھ ٹھیک ہو جانے کا۔ بہت ایزی گیمز کھیلتے ہیں ہم، لیکن جانتے ہو اپنی زندگی میں مسئلوں کے ہوتے ہوئے دوسروں کے مسئلوں کو حل کرنے کی بھاگ دوڑ کرنا، اپنی زندگی میں دکھ ہے، درد ہے، پریشانیاں ہیں، خود کو یہ گلے شکوے لگے ہوئے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں سمجھ رہا، میرا کوئی نہیں ہے، اور اس کے باوجود اپنی ساری کیفیتوں کو سائڈ پہ کر کے اپنی فکروں سے آزاد ہو کے جو بندہ دوسرے کی فکر کرتا ہے کہ یار جو چیز میں فیل کر رہا ہوں نا، یہ تنہائی میں نے کسی اور کو نہیں فیل ہونے دینی، یہ غم جو میرے دل کے اندر مجھے کھائے جا رہا ہے، اور یہ الجھن جس نے میرے دماغ کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، اب خود پر یہ ساری قیامتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ دوسرے کی فکر کرتا ہے، دوسرے کو محبت دیتا ہے، دوسرے کو رسپیکٹ دیتا ہے، دوسرے کو سمجھاتا ہے، دوسرے کو اپنے قریب کرتا ہے، دوسرے کو بار بار یہ کہتا ہے اٹس اوکے، اٹس اوکے، ایوری تھنگ ول بی اوکے، لیکن خود تنہائیوں میں روتا ہے، خود غموں کا مارا ہوا ہے۔ جب دنیا کو فیس کرتا ہے تو دنیا کہتی ہے یار بڑا حشاش وشاش لگ رہا ہے، اسے تو کوئی غم ہی نہیں ہے، لیکن یہی انسان تنہائیوں میں اپنی باتیں اپنے اللہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اپنے معاملات اللہ کو بتا رہا ہوتا ہے، اور بتاتے بتاتے سم ٹائم رو بھی پڑتا ہے، لیکن دنیا سے اپنا روتا ہوا چہرہ چھپا کے رکھتا ہے، دنیا کو اپنی کمزوری شو نہیں کرتا، یہ واویلے نہیں مچاتا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے وہ مسئلہ ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور ان مسئلوں کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے رو دھو کے زندگی نہیں گزارتا، کھڑا رہتا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، ہارتا بھی ہے، لیکن ہارنے کے بعد پڑا نہیں رہتا، اٹھتا ہے، آگے کا سفر شروع کرتا ہے اپنے تھکے ہارے جسم کے ساتھ، تب تک ہار نہیں مانتا جب تک کہ وہ اپنی منزل یعنی اللہ تک پہنچ نہ جائے۔ مسلمان تو ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی حالت یہ بچوں جیسے نہیں ہوتی کہ دو چار دنیا کے غم لگے، رونا دھونا شروع کر دیا، گھر میں دو چار آزمائشیں پریشانیاں اتری اللہ کی طرف سے اور سارے گھر والوں کے چہرے لٹک گئے، اوہ جی مشکل وقت آ گیا۔ کیا مشکل وقت آیا؟ کیا ہو گیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی تفسیر، ڈیفینیشن سمجھا نہیں اس آیت کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا جو تم اٹھا نہ سکو۔ میں نے کبھی بھی تمہیں کسی ایسی آزمائش کے حوالے نہیں کرنا کہ جس آزمائش سے تم نکل نہ سکو۔ کیا ہو گیا ہے؟ ریلیکس۔ کیوں زور دے رہے ہو دماغ پہ؟ کیوں اپنی سوچوں سے اپنے دل کی دنیا کو اچاڑ رہے ہو؟
اللہ کی بات کا یقین کر میرے بھائی. تیرا جو بھی مسئلہ ہے تیرا رب اس کو سالو کرنے پر قادر ہے. تیری جو بھی پریشانی ہے تیرا رب اس کو راحت میں کنورٹ کرنے پر قادر ہے. اتنا تو یقین کر. اور یقین کسی معجزے کا نام نہیں ہوتا, کسی جادو وادو کا نام نہیں ہوتا. جن کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے نا ان کے اندر صبر ہوتا ہے. وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں, واویلے نہیں مچاتے, جلد بازی نہیں کرتے, ریلیکس رہتے. دنیا کے ستائے ہوئے, دھمکائے ہوئے, ڈرائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یار, لیکن اللہ کے ساتھ بڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں. کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے, لیکن دنیا انہی کے ساتھ برا کرتی ہے. پھر بھی زندگی کو سروائیو کرنا چھوڑتے نہیں ہیں. یہ نہیں کہتے کہ مجھے میرا حل خودکشی میں نظر آ رہا ہے, بس یار دل کرتا ہے چھوڑ دوں سب کچھ, غاروں میں نکل جاؤں, جنگلوں میں نکل جاؤں. نہ 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 نہ, ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں. حالانکہ ہارتے ہیں, بار بار ہارتے ہیں, لیکن وہی بات کہ جن کے دل جب اللہ سے جڑ جاتے ہیں نا, جو اپنی زندگی جسٹ اللہ کے لیے گزارتے ہیں, ان کو تو ہارتے ہوئے بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے, گرتے ہوئے بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں, بڑے اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں, کہ جب جب گریں گے, جب جب سیڈ ہوں گے, جب جب پریشان ہوں گے, وہ اللہ یاد آئے گا جس سے ہم نے اپنا دل لگایا ہوا ہے, جس کے لیے ہم یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, سروائیو کر رہے ہیں, جس کی دنیا, جس کے پاس جانے والے. دیٹس اٹ. اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا رکھو. دنیا اجڑ جائے, اجڑنے دو. برباد ہو جائے, ہونے دو. تنگ ہو جائے, ہونے دو. ہر حال میں جڑے رہو اس کے ساتھ اور صبر کرو. اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو. خواہش کہتی ہے یار کیا یار نماز, کام ضروری, پیسہ ضروری, جاب ضروری, اسٹڈی ضروری, یہ ضروری, فلاں ضروری. اب میری یہ خواہش ہے, میں خواہش کو پورا کر رہا ہوں, اللہ رب العزت کی بات کو چھوڑ رہا ہوں, اللہ کے اوپینینز کے سامنے اپنا اوپینینز لا کے کھڑا کر دیتا ہوں. کر دیا نا میں نے انکار, جسٹ بیکاز آف خواہش میری کچھ اور ہے, اللہ کا حکم کچھ اور ہے. مجھے بتائیں, جب میں اور آپ خواہشوں کی عبادت کریں گے, ڈیزائرز کو فالو کریں گے, لسٹ کو فالو کریں گے, تو کیا ان ساری چیزوں کے فالو کرنے سے, ان میں انوالو رہنے سے اللہ راضی ہوگا؟ نو بڑی. شیطان راضی ہوگا, دنیا راضی ہوگی, تو اور تیرا رب دونوں تجھ سے ناراض ہوں گے. ہم نے نا اللہ سے ایک ضد لگائی ہوئی ہے, ہم نے نا اللہ سے دور رہنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. واللہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک انسان اپنے آپ کے بھی نہیں سن رہا. تمہارا ضمیر آوازیں نہیں دیتا جب تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو کیا تم دل سے بتاؤ کہ تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم نماز پڑھو؟ کرتا ہے نا, لیکن ہم نہیں پڑھتے. کیوں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ سے جڑنے کے ارادے تو ہیں, لیکن آپ کے ایکشنز وہ نہیں ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے. ان ارادوں سے کوئی بھی انسان اللہ کے قریب نہیں. ارادہ تو اللہ کی طرف سے, باقی اللہ آپ کے 2-4 قدم اٹھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اپنی طرف. اب وہ 2-4 قدم اٹھتے ہوئے اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یار اٹھاؤں گا تو دنیا ہل جائے گی, تو برو یہ تیرا وسوسہ ہے. تو اللہ کے لیے لوگوں کو چھوڑے گا, اللہ تیری زندگی میں ایسے لوگوں کو ایڈ کرے گا کہ تو حیران ہو جائے گا. تو اللہ کے لیے شہرت کو, یہ شہرتوں کو اور یہ دولتوں کو اور یہ نام اور فہم, ان چیزوں کو جب لات مارے گا نا, تو اللہ تجھے شہرتوں کی پیک پہ بٹھائے.